مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 18واں روزہ اور 19ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے اور باجماعت قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ عنکبوت تلاوت کی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41-40 پر ایک. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 69 آیتیں اور 7 رکوع نازل فرمائے ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے. مکہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں اور بہت ساری مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے دے کر اس امت کو راہ راست پر چلنے کی تاکید کی ہے. میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ آیت بھی مثال ہے اور مثال دے کر ان لوگوں کو سمجھایا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، غیر سے مدد مانگتے ہیں، غیر سے منت اور سماجت کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے راہ راست کی طرف گامزن کرنے کے لیے مثال دی ہے. آئیے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا لے، اپنا معبود برحق بنا لے، اپنا ماوا اور ملجا بنا لے، اپنا کارساز بنا لے، تو ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی جیسی. مکڑی جانتے ہیں یہ گھر کے کونے میں جو جھاڑ ٹانٹتے ہیں نا، باریک باریک سا، اس کے ٹانگ جیسے بھی کا جو منہ ہوتا ہے اتنا لمبا لمبا ٹانگ ہوتا ہے اس کا، تو اس کو عربی میں عنکبوت کہا جاتا ہے. مکڑی کو عنکبوت کہا گیا ہے. اور اسی عنکبوت یعنی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی، اور اسی مکڑی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے، سورۃ العنکبوت یعنی مکڑی. تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو اپنا معبود اور ملجا اور کارساز بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑے میں کہا کہ اتخذت بیتا، کہ وہ مکڑی بھی اپنا ایک گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور دنیا کے تمام گھروں میں سے سب سے کمتر اور سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. آپ دیکھے ہوں گے گھر کے کونے میں جہاں پر یا کوئی ایسا گھر ہو جو دروازہ کبھی کھلتا نہیں ہو یا کوئی کمرہ بند رہتا ہو، ایسی جگہ پر وہ جال ٹانتے ہیں. ایسا لگتا ہے جنہیں مچھی کے شکار کرنے کے لیے ندی میں جاتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، وہی سے بڑی خوبصورت انداز میں راؤنڈ کر کے جال بناتے ہیں، ایک دم چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا وہ گھر بناتے ہیں تاکہ وہ شکاری کو پھنسا سکے اور اپنا روزی روٹی بنا سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو جو بھی بنایا تو اس کی روزی روٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا، تم اپنی روزی روٹی تلاش کرو تو تمہیں اپنا جال بنانا پڑے گا.
جال بناتے ہیں اور اسی میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور پھر جا کر کے وہ اپنی روزی روٹی اسی کو بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے جال کی مثال دی، ان لوگوں سے تشبیہ دی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سر ٹیکتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور غیر اللہ کو ہی اپنا کارساز بنا لیتے ہیں. تو ان کی مثال اس مکڑی کے گھر جیسی کہ مکڑی کا گھر اتنا ہلکا گھر ہے اور اتنا کمزور ہے کہ ایک انسان اگر زور سے پھونک بھی مارے تو وہ گھر اڑ جاتا ہے. تھوڑا سا انگلی کا اشارہ کرے ایک جگہ، تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے. ویسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں تو گویا جس طرح مکڑی کا گھر کا کوئی ویلو نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں، اس کو پھونک سے بھی ہلاک و برباد کر سکتے اور آندھی آئے تو کیا کہنا، وہ نیست نابود ہو جاتا ہے. ویسے ایک انسان غیر کے سامنے کتنوں بھی محنت و مشقت کر لے، اس کے سامنے کتنوں بھی سجدہ ریز ہو جائے، کتنوں بھی منت اور سماجت کر لے، اس کا کوئی فائدہ اٹھانے لے، سب کچھ برباد ہے، ساری محنت برباد ہے ان کے سامنے. یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتے ہیں. ایک انسان چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہے، اللہ کو چھوڑ کر دل ہی دل میں کسی غیر کو یاد کرتے ہیں، کسی پیر ولی بزرگ کو یاد کرتے ہیں. یاد کرنا تھا دل میں اللہ تعالیٰ کو، لیکن دل میں یاد کیا کسی غیر، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتے ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے سینے کے اندر جو ہمارا دھڑکن دھڑکتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینے میں جو بات کبھی کبھی ایک انسان بیٹھ کر کے سوچتے رہتے ہیں، کل ایسا کروں گا، کل صبح ہو کر ایسا کروں گا، یعنی دل ہی دل میں سوچتے ہیں، ایک پلان ڈورتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے پلان کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد طلب کرتے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن مقدس میں بیشتر پچھلی امت کی مثالیں دی گئی. کس امت نے اپنے نبی کے ساتھ کیا حرکت کی، کون سا ظلم و زیادتی کی، تو وہ ظلم و زیادتی کو بیان کیا اور اس امت کو ڈرایا کہ اگر تم بھی پچھلی امت کی طرح کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا. اس لیے کبھی نوح علیہ السلام کی قوم، کبھی صالح علیہ السلام کی قوم، کبھی موسیٰ کی قوم، کبھی یعقوب اور کبھی بنی اسرائیل، اس طرح نبیوں کے پچھلی امت کے پچھلے نبیوں کی امتوں کا حال بیان کر کے اس امت کو ڈرایا گیا ہے تاکہ یہ امت پچھلی امت کی طرح اپنے نبی کے نافرمان نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و غضب میں انہیں ہلاک و برباد کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو مثال بنایا اور مثالیں دے دے کر کے لوگوں کو سمجھایا. اب اتنی چھوٹی سی باتیں، اتنی ہلکی مثال دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا لوگوں کو. ایک مکڑی کے گھر کا مثال دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. لہٰذا ہمیں ایسی باتوں کو غور سے، تدبر سے، تفکر سے سمجھنا چاہیے. پھر کہا کہ ہم نے یہ تو لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکیں گے جو
دین کے جانکار ہو، دین کا عالم ہو، دین کا عبور رکھنے والا ہو، قرآن اور سنت کو جاننے والا ہو، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کرنے والا ہو، وہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان غیر علم والا، علم سے مراد ائمہ مفسرین نے علم دین ہی لیا ہے، لیکن ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے جو انسان دل کی گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کی معنی و مفاہیم کو سمجھے تو انشاءاللہ وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت میں کہا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور یہ زمین کو پیدا کیا، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا مطلب حق کے ساتھ؟ حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آسمان کو پیدا کیا، آسمان کے اوپر کیا چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ان کے لیے بندوبست کیا، کھانے کا، رہنے کا، کام کاج کا، جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ اب یہ زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے یا سمندر کے تہہ کے اندر، اس کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا اور ان کا بھی کام کاج کو فکس کیا اور ان کا بھی پورا شیڈول بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس شیڈول کے مطابق ساری مخلوقات اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے ان تمام چیزوں کو نشانی قرار دی ہے کہ مکڑی کا گھر اور یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک نشانی قرار دی۔ کیسے نشانی؟ اس بات کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ پوری دنیا ہے، پورے یونیورس اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، پیدا کرنے والا، خالق اور مالک ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال لے لیجیے، یہ فین چل رہا ہے، فین ہم دکان سے لے کے آتے ہیں، لگا دیتے ہیں، کرنٹ جوائنٹ کر دیتے ہیں، چلتا ہے۔ یہ فین بنانے والا کوئی انجینئر ہے، کسی انجینئر نے اس فین کو بنایا ہے۔ ہمارا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے، لیکن ہم نے اس فین بنانے والے انجینئر کو نہیں دیکھا۔ کسی نے دیکھا ہے؟ فین بنانے والے انجینئر کو جب وہ پہلی مرتبہ اس کی تخلیق کی تھی، جب پہلی مرتبہ اس کو لانچ کیا تھا، اس انجینئر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی انسان ہے، کوئی انجینئر ہے، تو ہم نے ایمان اور یقین رکھ لیا اس فین بنانے والے کو بن دیکھے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ہمیں ایسا ہی ایمان اور یقین رکھنا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے کا حکم دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب بن دیکھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہوں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دی ہے ان تمام چیزوں کو۔ یہ جو مثالیں بیان کی، یہ پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر کے بیان کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مومنون کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی قرار دی ہے۔ پھر اگلی آیت، یہ آیت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اتلو، یہ 21واں پارہ کی پہلی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی ہی یہ آیت ہے۔ اتلو، اے لوگو
تلاوت کرو. کس چیز کی تلاوت کریں گے؟ ما اوحی الیک من الکتاب، اس چیز کی جس چیز کو آپ کی طرف کتاب یعنی یہ قرآن مقدس نازل کیا، وحی کیا، اس کی تلاوت کرو. اب یہاں پر مطلق بات کہہ دی کہ اللہ نے نبی کے اوپر کتاب میں سے جو وحی کیا اس کی تلاوت کرو. اتنا یعنی لفظی ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس ترجمہ کے اندر ائمہ مفسرین نے اتنی وسیع بات کہی ہے. اتلو کے اندر یہ 3 لفظ ہے، 3 لفظ الف تا اور لام، یہ اتلو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر گھسیڑ کر کے رکھا ہے. تلاوت کرو. صرف انسان اب قرآن پکڑا اور پڑھنے لگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. انسان ثواب کی نیت سے قرآن کو پکڑتا ہے اور پھر اس کی تلاوت کرتا ہے. صرف اتنا ہی مقصد نہیں اتلو کے اندر، یہ مقصد نہیں کہ میں ثواب کی نیت سے ہی پڑھوں گا، صرف اتنا ہی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا، یہ بھی مقصد ہونا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو ان کی معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو ان کی معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو ان کی تحقیق، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو اجر اور ثواب کی نیت سے پڑھوں گا. یہ تمام حقوق اس اتلو کے اندر ہے. صرف اجر ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کو اس کے اندر داخل کیا گیا ہے. لہٰذا آپ جب بھی قرآن پڑھیں ثواب کی نیت سے، تو ہر بچہ ثواب کی نیت سے ہی پڑھتا ہے، لیکن مخارج کی ادائیگی، تلفظ کی ادائیگی اور ان کے اوپر تدبر کرنا، تفکر کرنا اور غور و فکر کرنا اور ان کے اندر معنی اور مفاہیم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا، یہ سب اتلو کے اندر داخل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. کیوں نماز قائم کریں گے؟ کیونکہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کہ نماز ہی ایک واحد چیز ہے جو فحش اور منکرات سے انہیں محفوظ کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ تعالیٰ کی ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات جو إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ یقیناً نماز فحش گیری، بے حیائی، بے پردگی اور منکرات چیزوں سے روکتی ہے. واقعی اس کے اوپر غور کریں گے تو واقعی نماز بے حیائی، بے پردگی سے روکتے ہیں. ایک انسان پکے سچے مصلی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کر کے پھر شراب کی بھٹی میں جائیں گے، ان کا دل گوارا نہیں کرے گا. ایک نمازی نماز پڑھ کر کے نکلیں گے، جگار جب کھیلتے ہیں نا، پتی کھیلتے ہیں، اس کے اڈے پر نہیں جائیں گے. وہ سوچیں گے میں نماز پڑھ کر کے آیا، ٹوپی لگائے اور میرے چہرے میں داڑھی ہے، میں یہاں پر آؤں گا، لوگ دیکھ لیں گے تو کہیں گے یار یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے اور یہاں بھٹی میں بھی آ کر کے جگار بھی رکھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں جاؤں گا، نہیں جائیں گے، ایسی چیزوں میں نہیں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فحش گیری اور بے حیائی، بے پردگی، ان تمام چیزوں کو روکنے والی چیز ایک نماز ہے، اور اسی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا یہ حکم دیا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد دلا دوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھاتا، کالا بادل، جب کالا گھٹا جب چھا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہو جاتے، کبھی آ کر کے دعا میں مشغول ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، اور کبھی نکل کر کے پھر آسمان کی طرف دیکھتے، پھر دیکھ کر کے آ کے پھر جانا سجدہ ریز ہو جاتے.
یہ بار بار آ کر کے نماز میں مشغول ہو جانا، پھر جا کر کے آسمان کی طرف دیکھنا، یہ اللہ کے رسول کا یہ عمل دیکھ کر کے ماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آسمان میں کالا گھٹا چھایا ہے اور ہم سب یہ امید رکھتے ہیں، لوگ امید رکھتے ہیں کہ بارش برسنے والی ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے پریشان ہیں، کبھی جا کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی جا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ بالکل متغیر ہو جاتا ہے، آپ پریشان حال نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کالا گھٹا کے اندر، اس کالے بادل کے اندر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی زحمت ہے۔ اللہ واقعی اگر رحمت بن کر کے آئے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی زحمت بن کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بن کر کے آئے، تو ہمارے لیے ہلاکتی اور بربادی ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، آتا ہوں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کالے بادل کے اندر جو تو رکھا ہے رحمت بنا کر کے ہمارے اوپر پیش کر، زحمت بنا کر کے پیش مت کر۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، مدد حاصل کرنا۔ تو یہ نماز کے اندر ہی یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگ سکتے ہیں، رحمت مانگ سکتے ہیں، سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمارے ماں اور بہنوں کے بھی گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین گزر چکے ہوں، تیرے پیارے ہو چکے ہوں، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔